إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وعن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 68 اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو رقیہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مفاد پرست ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہیں انسانیت کا دکھ، درد، غم اور خوشی یہ بھی سمجھنے اور اس میں شریک ہونے، اسے ساجھا کرنے اور بانٹنے کے لیے بھی پیدا فرمایا. اگر آپ مفاد پرست ہیں، مطلب پرست ہیں، یا اسی طرح سے جو بھاشا آپ سمجھتے ہیں جسے سیلفش کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. اور آدمی اگر اس عادت کا عادی ہو یا اس کے اندر یہ وتیرہ ہو تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ منافقوں کی یہ خصلت ہے. منافق کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی نہیں چاہتا. منافق آدمی ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کے نقصان کے در پہ رہتا ہے. منافق آدمی ہمیشہ مسلمانوں کی ذلت، رسوائی، ان کی پسپائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ کس طرح سے انہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز انہی باتوں کی اصلاح پر خطاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، تمام کے تمام پیغمبر اپنی قوم کا خیر و بھلا چاہنے والے تھے، اپنی قوم کے لیے خیر خواہ تھے. اور جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر وہ اپنی شخصیت کا رعب جمانے نہیں آئے، اپنے زہد و تقوی کا جھنڈا گاڑنے کے لیے نہیں آئے، یا اپنی علامیت کا ہنر دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ سب کے سب
اپنی قوم کا خیر و بھلا چاہنے کے لیے آئے. اور سورہ اعراف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے آگے پیچھے کے صفحات پلٹ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. تمام کے تمام واقعات میں ایک لفظ آئے گا، کہیں ناصح آئے گا، کہیں نصحت آئے گا. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں نے اپنے رب کے پیغام کو تمہیں پہنچا دیا ہے اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. پہنچانے میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. تمہاری خیر و بھلائی کے لیے جو بھی چیزیں تھیں تمام کی تمام چیزوں کو میں نے تمہیں بتا دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی بات کہی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کے لیے بھی یہی بات کہی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات کہی. اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جنت میں لے جانے والے جتنے اعمال تھے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جہنم سے بچانے والے جتنے اعمال تھے میں نے تمہیں بتا دیا ہے. کیا مقصد ہے؟ خیر و بھلائی ہی تو مقصد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کے اندر ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے الدین النصیحہ، یہ چھوٹا سا جملہ اسے نہ سمجھا، یہ جوامع الکلم میں سے بہت سارے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے. لہذا نصیحت اور خیر خواہی یہ ہر دور کی ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی، کیونکہ اس کو نکال دیا جائے تو انسانیت بلبلانا شروع کر دیتی ہے. کوئی رشتہ دار اگر ہمارے کام نہ آئے، ہمارا دوست ہماری پریشانی میں ہماری مدد نہ کرے تو اس کے تعلق سے ہمارے دل میں بغض آ جاتا ہے. ہماری بات نہ مانے، ہمیں اچھا مشورہ نہ دے تو ہمارے دل کے اندر جو ہے طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی ہمارے ساتھ خیر و بھلائی نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ. تو یہ نصیحت کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جوامع الکلم میں سے بہت سارے معانی کو گھیرے ہوئے، لیکن لغت میں اس کے 2 معنی نکل کر کے آتے ہیں. ایک معنی ہے خلوص کا، خلوص، اخلاص، پیورٹی. کیا ہے اس کی مثال سمجھیے. اہل عرب جب شہد کو اس کے موم سے الگ کرتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے نصحت العسل، میں نے شہد کو موم سے چھانٹ دیا ہے، الگ کر دیا. اب یہ ملی ہوئی نہیں ہے، اسے خالص کر دیا ہے، پینے کے لائق ہے، صحت افزا ہے، راحت دینے والی ہے، شفا کا ذریعہ ہے. اور ایک دوسرا معنی آتا ہے رفوگری کرنا، پیوند لگانا. کہیں کپڑا پھٹ جاتا ہے تو تاگا بھروا لیتے ہیں آپ، اردو میں اسے رفوگری کہا جاتا ہے. چاک دامنی کو، پھٹے ہوئے کپڑے کو رفو کرنا تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہاں یہاں پھٹا ہوا ہے، پھر سے تاگا بھر دینا، یہ رفوگری کہلاتا ہے. رشتوں میں دراڑ آ جائے تو رفو کر کے جیو، رفو کر لو، وہاں داغ دھبا جو ہے اسے دھل دو. یہ نصیحت ہے. نصیحت کا یہ معنی ہے لغت کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اسی لیے فرمایا تھا دین النصیحہ، یعنی نصیحت و خیر خواہی اعمال دین میں افضل ترین عمل ہے. یا یوں کہہ لیں کہ نصیحت اور خیر خواہی دین کا محتم بالشان نسب العین ہے. صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ، اللہ کے لیے. اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تنہا اس کی عبادت کرو اور ہر ایک چیز اللہ ہی سے مانگو. تم اب اسے اپنا خالق، رازق، مالک سمجھو، اسی کے سامنے سجدے کرو، شریک نہ کرو اس کے ساتھ. ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی. صحابہ نے جب پوچھا کس کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسے آخری اور آسمانی کتاب سمجھو، اس کی ایک ایک بات پر ایمان لاؤ، اس کے اندر غور اور تدبر کرو، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرو، اس کے جو احکام اور فرامین ہیں اس پر عمل کرو. یہ اللہ کی
کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے، ولی رسول بھی اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کیا ہے؟ ان پر ایمان لاؤ، انہیں آخری رسول سمجھو، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کی اس پر عقیدہ رکھو، ان کی باتوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی کا ذریعہ سمجھو۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ جو حضرات اسلامی حکومت میں سربراہی کر رہے ہیں، اسلامی حکومت کے قائم ہونے پر سربراہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کرو، بدعہدی نہ کرو، خیانت نہ کرو ان کے ساتھ، اور اسی طرح سے ان کے خلاف نہ جاؤ، بغاوت نہ کرو، اور انہیں اچھا مشورہ دو۔ اگر وہ کبھی غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے، انہیں اچھا مشورہ دیجیے، ان کے تعلق سے حسن ظن رکھیے، بغاوت نہ کیجیے۔ وعامتہم، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرو، کیونکہ خیر و بھلائی دنیا آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے دیا جائے، کسی کی ضرورت کے وقت اسے قرض دے دیا جائے، کسی کی بیماری دوا علاج کرا دیا جائے اور اس کی بیماری کر دی جائے، یا اسی طرح سے کسی شخص کو دشمن سے نجات دلا دیا جائے، کسی کی بھوک مٹا دی جائے، کسی کو علم سکھا دیا جائے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا جائے، راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیا جائے، اور اسی طرح سے کسی کا غم مٹا دیا جائے۔ میں نے کہا یہ لفظ بڑا جامع ہے، کتنی مثالیں دوں میں آپ کو، اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں نصیحت کے اندر آ سکتی ہے، خیر خواہی کی بڑی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان کاموں سے آپ اگر خیر خواہی کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان کاموں سے جہاں انسانیت کو فروغ ملتی ہے، دنیا میں جہاں اخوت اور بھائی چارگی بڑھتی ہے، وہی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی رحمت عام ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور دنیا کے اندر خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ آخرت میں آپ کے لیے، خیر خواہوں کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اللہ رب العالمین جمع کر کے رکھ دیتا ہے، اسٹوریج کر دیتا ہے آپ کے لیے نیکیوں کا۔ گویا خیر خواہی کرنا یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ خیر خواہی کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ محترم حضرات، موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، آج اگر کوئی چیز انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت کا احساس دلاتی ہے تو صرف اور صرف خیر خواہی ہے، صرف اور صرف خیر خواہی ہے۔ وہ شخص انسانیت کا علم بردار ہے جو اپنے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل خیر خواہی تو کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی خیر خواہی کرتے ہیں، لوگ خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن خیر خواہی کے پیچھے اپنا ذاتی مفاد شامل ہوتا ہے، خیر خواہی کے پیچھے کوئی غرض شامل حال ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں اس سے کچھ کام نکال سکے۔ آج چھوٹی سی مدد کر کے، چھوٹا سا ہدیہ تحفہ دے کر کے اس کی بڑی چیز حاصل کر لیں، چھوٹا سا مشورہ دے کر کے اس سے ہم بہت ساری قیمت اس سے کما سکیں، اس کی مشکل میں اسے بچا کر کے بہت سارا مال اس سے ہم حاصل کر سکیں، یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا۔ اور ایک اہم وجہ یہ ہو گئی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ صرف اپنے لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہماری مصیبت پریشانی پر وہی کام آئیں گے، انجان لوگوں کو ترک کر دیتے ہیں، انہیں انجان مار جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ صرف خیر و بھلائی کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ خیر و بھلائی نہیں کرتے۔ نہیں، انسانیت کے لیے خیر و بھلائی ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ کسی کا سڑک حادثہ ہو جائے تو آپ چہرہ مت دیکھیے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، اس کا نام عبداللہ یا عبدالرحمان ہے یا نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اسے فوراً بغیر اس کا مذہب، مسلک یا جینڈر جانے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچایا جائے، اسے شریک علاج کیا جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا ابھی وہ جو ٹنل میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، کون نکالنے والا؟ اللہ کی مدد کے بعد مسلمان ہی ان کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، جو ریبٹ یعنی سوراخ چوہوں کی طرح سے کھود کر کے، ہاتھوں کی ہتھوڑیوں سے کھود کھود کر کے، اس نے نہیں دیکھا کہ اس میں پھنسنے والے رام ہے یا سیام ہے، وہ تمام کے تمام نکالنے والے مسلمان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پر بیعت کیا کرتے تھے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا ہے، عہد لیا ہے، بیعت کی ہے، آپ سے وعدہ کیا ہے. کس بات کا؟ علی اقام الصلاة، کہ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا میں. نمازوں کی پابندی پر میں نے عہد لیا ہے. مسلمانوں، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. صحابہ بیعت لے رہے ہیں، نمازوں کا پابند رہوں گا. ہم جمعہ کے عہد لے رہے ہیں، رمضان کا عہد لے رہے ہیں، عیدین اور جنازے کا عہد لے رہے ہیں. اللہ والوں، یہ مسلمان تھے جن کے بارے میں آسمان سے سرٹیفکیٹ آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نماز پر بیعت لے رہے ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنے پر مال روک کے نہ رکھو. جب مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس کا جو حق ہے حقداروں تک پہنچا دو نکال کر کے. وہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کے پاس پڑا رہے گا، آپ گنہگار ہوں گے، آپ کے مال میں مزید قلت آئے گی. زکوٰۃ صدقہ یہ مال میں خیر و برکت کا ذریعہ. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اسے روک لوں گا تو یہ مال میرا ہے، میرے پاس پڑا رہے گا. وہ آپ کا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے. دوسرے کا حق مارنا یہ خیر خواہی نہیں. وہ ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اب اس مسلمان میں منافق بھی آ جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر منافق بھی آ جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر کلمہ گو مشرک بھی آ جاتا ہے. لہذا کیسا بھی ہو انسان ہے نا، وہ انسان ہے، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. والنصح لکل مسلم، اللہ کے رسول سے صحابہ بیعت لیا کرتے تھے، کوئی غرض نہیں دیکھتے تھے. اور ایک واقعہ اسی پر میں آپ کو سناتا ہوں. انہی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا واقعہ شراح حدیث نے جب یہ حدیث ذکر کی ہے، اس کے بعد دیکھیے صرف ایسا نہیں تھا کہ ایگریمنٹ پیپر بن گیا اور وہاں سے نکل لیے. اس کے بعد کیا اللہ کے رسول دیکھنے تھوڑی آئے ہم کو کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھیے. جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سن لیتے تا دم حیات اس پر قائم رہتے، پوری زندگی اس پر قائم رہتے. اس بات سے خلاف ورزی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ صحابہ خلاف ورزی کرتے ہوں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی نافرمانی کرتے ہوں گے. ہم اسی منبر سے، اسی محراب میں کتنی حدیثیں، کتنی آیتیں سنتے ہیں، مگر وہ ساری حدیثیں، ساری آیتیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف اسی جگہ کے لیے ہے، یہاں سے باہر نکلے تو پھر ہمارے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتی. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑا عجیب واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسی طرح کا جذبہ اپنے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تیری ذات سے ہمیں مکمل امید رکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہر خیر و برکت کا نازل کرنے والا تو ہے. ایک دانہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین یہ تیرے فضل و کرم سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل تیرے اوپر ایمان اور عقیدہ اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک خادم کو گھوڑا خریدنے کے لیے بازار بھیجا. تو یہ ان کا خادم جو تھا بازار میں گھوڑا جب یہ خریدنے گئے تو اس کی قیمت اس کے مالک نے کچھ بتائی، اور ہوتے ہوتے جو قیمت بنی وہ قیمت 300 درہم پر آئی، 300 درہم پر. لیکن خادم نے یہ کہا کہ جو قیمت ہے یہ ہمارے مالک صاحب ان کے گھر پہ ادا کریں گے. وہ آدمی جس کا گھوڑا تھا وہ اپنا گھوڑا ہانک کر کے جانور کو ان کے گھر لا کے پہنچایا، اور قیمت حاصل کرنے کے لیے ان کے مالک کے پاس یعنی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے. تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ گھوڑے کو دیکھتے ہیں، مالک کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ 300 درہم کا گھوڑا ہمارے خادم نے جو طے کیا ہے، میں مزید تمہیں اس پر 100 درہم دے رہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ وہ آدمی چونک اٹھا،
کہ یہ کون سی بات ہو گئی؟ بات تو ہماری 300 درہم کی ہوئی تھی، میں نے تو شروع میں جو ریٹ لگایا مول بھاؤ کے بعد ہم دونوں راضی ہوئے 300 درہم پر، یہ 400 دینے پر ہے۔ کہا سرکار آپ کی مرضی پر ہے معاملہ، آپ 400 دیں یا 500 دیں۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ تمہارا گھوڑا دیکھنے میں 400 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا لگ رہا ہے، ایسا ہے میں تمہیں 500 درہم اور 100 درہم بڑھا دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی پھر حیران رہ گیا۔ انہوں نے اسی طرح سوال کرتے کرتے اور 300 درہم بڑھا دیے، یعنی اس کی قیمت 300 درہم سے 800 درہم پہنچا دی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ریٹ گراتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ریٹ گراتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے والے کے گھوڑے کی قیمت کو اٹھا رہے ہیں، جتنے پر سودا طے ہوا تھا اس سے مزید اور نیچے نہیں چکا دیا، اور نہ اپنے نوکر کو ڈانٹا کتنا مہنگا خرید لائے ہو تم، اتنا مہنگا لے آئے ہو تم۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہے یہ سامان اتنے میں ملتا ہے اتنے میں کیوں لا لیے تھے؟ ہو سکتا ہے اس کو تجربہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے کچھ خیر و بھلائی دیکھی ہو سامنے والے کے اندر، کچھ مہنگا ہی لے آیا ہو۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھوڑا تمہارا 800 درہم کے لائق ہے، 800 درہم کے لائق ہے۔ انہوں نے اسے قیمت ادا کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ فلسفہ سمجھا نہیں کہ آپ نے قیمت جو ہے اس کی بڑھا بڑھا کے یہاں تک پہنچا دی۔ میں حیران ہوں، سمجھ نہیں سکا۔ لوگوں کے اندر بھی اسی طرح کی تشویش تھی۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب گھوڑا دیکھا تو گھوڑے کی جو اصل قیمت ہے اس کا مالک وہ اصل قیمت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا گھوڑا کسی طرح سے بک جاتا، اس کو کچھ ضرورت رہی ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں آدمی اپنی گاڑی 14 لاکھ میں لیا ہے 10 لاکھ میں بیچ دیا، اس نے کچھ مصیبت آ گئی، گھریلو آفت آ گئی، ہر باپ اور آپ سوچتے ہیں اچھا چانس ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں اس مصیبت میں تمہارے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں خیر خواہی کے ناطے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خطبہ جمعہ میں سنا ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ دکان ڈوب رہی ہے، ہم خرید لیتے ہیں اس کو، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ اس کی مدد کر کے اس کی تجارت کو اور چمکا دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بازو میں تھی ہم نے خرید لیا۔ زمین ہمارا پڑوسی کسی مصیبت کی وجہ سے بیچ کر کے نکلنا چاہتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اس مصیبت میں اسے اور دبا کر کے اس کا ریٹ اور کم کر دیا جائے۔ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ سامنے والا مسلمان تھا، لہٰذا میں نے اللہ کے رسول سے ایگریمنٹ کیا تھا، آپ سے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ جو میں نے 500 درہم زیادہ دیے اس کو، یہ خیر خواہی کے لیے دیے ہیں، خیر خواہی کے لیے دیے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت۔ تو مسلمان وہ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کا مددگار ہو، خیر خواہ ہو، اور اس سے اس کو کوئی غرض نہ ہو۔ میں نے کہا کہ آج بھی ہم خیر خواہیاں کرتے مگر ہمارا مقصد اس سے ذاتی مفاد ہوتا ہے، کسی آڑے وقت میں اس سے کام نکال لیں گے، یہ جائے گا کہاں بھاگ کر کے، جائے گا کہاں بھاگ کر کے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی بھی آدمی کے ساتھ خیر خواہی کسی غرض کے ساتھ کی ہے، کسی مقصد کے ساتھ کی ہے، اس میں دنیاوی مقصد شامل ہو کہ اس سے فلاں کام نکال لیں گے یا فلاں جگہ پر اسے دبا دیں گے، تو اس کے 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اس کام میں اخلاص نہیں ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص نہیں ہے تو ثواب سے محروم۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس غرض سے اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، جس امید کے ساتھ، اگر وہ غرض حاصل نہ ہوئی تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ اندر آپ کے دل کے اندر بغض آئے گا، نفرت آئے گی، آپ کے دل کے اندر نااتفاقیاں آئیں گی، یہ ساری چیزوں کے جنم لینے کا اندیشہ ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو بہت بڑے واقعے یا حادثے کے آپ شکار ہو جائیں گے کہ مجھے فلاں نے
دھوکہ دیا، مجھے امید نہیں تھی۔ کیوں آپ نے امید لگا کر کے خیر خواہی کی تھی؟ آج رشتہ داریوں میں یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، تحفے، تحائف، ہدیے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ بدلے میں دیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کو الماری دی ہے تو میری بھی بچی کی شادی میں الماری دے گا، میں اس کی شادی میں جاؤں گا تو وہ بھی میرے یہاں شادی میں شرکت کرے گا۔ یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دو، کسی مقصد سے سلام کا جواب نہ دو اور نہ کسی مقصد سے کسی کو سلام کرو۔ مقصد یہ ہو کہ ہاں ان سے میری تنخواہ بڑھ جائے گی، مقصد یہ ہو کہ مجھے کام دیا دیں گے، مقصد یہ ہو کہ میری ہمیشہ کچھ نہ کچھ مدد کرتے اس لیے سلام کروں گا، ایک رتی ثواب نہیں پاؤ گے آپ، اس پر ایک رتی ثواب نہیں پاؤ گے آپ۔ مسلمان ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کی جاتی ہے، جزاک اللہ خیرن کہنے کی بھی روادار نہیں، کم سے کم یہ دعا یا کلمات سے آپ نوازی، یہ خیر خواہیاں ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ دکاندار ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، جلد بازی میں آپ نے سامان خریدا، کچھ پیسہ انہوں نے زیادہ دے دیا، ایکسٹرا واپس کر دیا، یعنی آپ نے 100 روپے کی نوٹ 30 روپے کا سامان لیا اور پھر سے 100 کی نوٹ واپس کر دیا، یا 70 واپس کرنے کی جگہ پر آپ کو 80 واپس کر دیا۔ آپ نے گنا دیکھا ہے تو 10 روپے زیادہ ہے، چلو بہت مہنگا بیچتا ہے، میں لے کر کے چلے جاتا ہوں، ہمیشہ سامان مہنگا بیچتا ہے، بہت مشکل سے اس کے پاس سے 10 روپے ایکسٹرا نکل کر کے آئے۔ یہ خیر خواہی ہے آپ کی؟ خیر خواہی تب ہے کہ وہ آدمی جس نے 10 روپے زیادہ دیے اسے جا کر کے آپ واپس کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپسی آمدن ختم ہو جائے گی اور اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کا بھی کوئی نقصان کر دے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیشہ دوسروں کی خیر و بھلائی کا ارادہ رکھو، ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر و بھلائی چاہو اور خیر و بھلائی بے غرض بے نیاز ہو کر کے کرو، اللہ سے امید طلب کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر بڑی عام ہے کہ ہم کوئی بھی کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کو راستہ بتاتے ہیں، کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، کسی کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس پر ہمارا اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد شامل ہوگا۔ اس سے دور ہٹو، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آج اسی وجہ سے ہمارے اندر اس حدیث پر عمل نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم بلا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ مطلب پرست ہو، پہلے اپنی اصلاح کرو، ذاتی مفاد کو ہٹاؤ، دوسروں کے کام آؤ۔ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا مومن وہ ہے جو ایک مومن کے لیے مددگار ہو، جیسے دیوار کی اینٹ ہے دوسرے اینٹ کو مدد پہنچاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو یہ مفاد پرستی، سیلفش یا اسی طرح سے مطلب پرستی کی زندگی شامل ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین اس بری خصلت سے ہم سب مرد و عورتوں کو نجات دلا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس بری خصلت سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر خیر و بھلائی چاہنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جو بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی غیبی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں سے تو نپٹ لے، ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہ مساجد، مدارس، علماء، عوام المسلمین، ائمۃ المسلمین کی حفاظت فرما۔ رب العالمین بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے صحیح رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اگر رشتوں کا انتظام ہو گیا ہے تو جو بھی وسائل کی کمی ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے اسے آسان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک
الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور